کسی خوشی کا موقع ہو یا خدا نخواستہ کوئی غم کا موقع ہو، اور عمومی طور پہ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی منکرات سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور غمی کے موقع پہ بھی منکرات سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ عمل میرا شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں سوچنا۔ میں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میرے اس کام کرنے کی وجہ سے میرے خاندان والے خوش ہو جائیں گے، میری ناک کٹنے سے بچ جائے گی۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں یہاں اپنے رشتہ داروں کے سامنے تو ناک کٹنے کی فکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت و رسوائی کی فکر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو کل شرمندگی ہونی ہے وہ تو اس شرمندگی سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ ذلت آمیز ہے۔ تو ہمیں یہاں تو فکر ہے کہ میری ناک کٹنے سے بچ جائے، لیکن ہمیں وہاں کی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ میری ناک کہیں کٹ نہ جائے۔ ٹھیک، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو اور منکرات ہو رہے ہوں اور کوئی سمجھدار آدمی، کوئی فکر مند آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرے، تو ایک جملہ کیا سننے کو ملتا ہے، بھائی یہ بھی بھلا کوئی موقع ہے سمجھانے کا؟ کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یہ بھی کوئی موقع ہے سمجھانے کا؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پھر اور کون سا موقع ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ دین بیان کرنے کا کون سا موقع ہے؟ تو میں کہتا ہوں تو کوئی دین بیان کرنے کا پھر موقع ہوتا کون سا ہے؟ بھائی تبھی بیان کیا جائے گا نا جب کوئی غلطی کر رہا ہوگا، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ کوئی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوگا، اس کو سنت سمجھائی جائے گی، سنت بتلائی جائے گی۔ کوئی خلاف شریعت عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اسے اسی موقع پہ شریعت بتلائی جائے گی نا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ کون سا موقع ہے دین بیان کرنے کا، تو بھائی پھر کون سا موقع ہوتا ہے دین بیان کرنے کا؟ پھر بات وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ اہل فکر نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور جنہوں نے نصیحت کو قبول کرنا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اب ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار یہاں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتہ ہے کہ ابو جہل نے میری بات ماننی نہیں ہے، ابو لہب نے میری بات ماننی، لیکن حضور پھر بھی ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اہل فکر کی، اہل علم کی، اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ کوئی آپ کا پیغام سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔